مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فریق بننے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، میں نے ابھی اپنے ٹویٹ میں بھی تصدیق کیا ہے کہ قائد محمد نواز شریف صاحب نے اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پٹیشن الیکشن کو روکنے کے لیے ڈیلے کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک لارجر بینک جو تشکیل ہو چکا ہے، جو اسٹے ملا ہوا ہے ابھی، اس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا اور ہماری قانونی ٹیم نے مشاورت کے بعد اس پٹیشن پہ کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ اچھا مریم اورنگزیبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بہت پہلے آپ کو یہ سارا پروسیس کرنا چاہیے تھا باقی جماعتوں کو؟ کچھ دیر کر دی آج جب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں پہنچا اور اس کے بعد مشاورت جاری ہے، تو اس کے بعد یہ آپ کا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ ایسی دیر نہیں ہے، جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دینا تھا نا پہلے، تو یہ کوئی سپیڈ یا ریس نہیں ہے، یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے۔ جس وقت لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ آج تشکیل دیا ہے، ہماری قانونی ٹیم نے مشاورت کی اور پٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا اور فریق کرنے کا فیصلہ کیا۔ مریم اورنگزیبہ، جس طرح آپ کا الیکشن پروسیس کے اندر آپ جا رہے ہیں، آپ نے تمام طرح اپنے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، ٹکٹس کے لیے انٹرویوز ہو گئے ہیں اور تمام طرح آپ کا جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن کچھ جماعتوں کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی بھاگنا چاہتی ہے، یہ اس طرح باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ سیاست ہو رہی ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارا 10واں پارلیمنٹری بورڈ تھا، میں نے فیصلوں کی کمیٹی میں مکمل اپنا کام آلموسٹ کر لیا ہے اور ہمارے آج ہمارا گجرانوالہ ڈویژن کا کمپلیٹ ہوا ہے پروسیس۔ 10th ہمارا پارلیمنٹری بورڈ ٹکٹ اوارڈنگ کا انٹرویو ختم ہوئے، تو یہ جو باقی پارٹیاں کر رہی ہیں وہ سیاست کر رہی ہیں، ہم اصل میں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا مریم اورنگزیبہ، اگر آج جس طرح الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کرنا تھا، اگر شیڈیول جاری نہیں ہوتا تو 8 فروری کو الیکشن ہونا مشکل ہو جائیں گے، تو پھر مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کیا ہوگی آگے؟ مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنی پارٹی کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے بتا رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن ضمیر حیدر صاحب اور ماہر قانون حافظ احسان صاحب بھی موجود ہیں۔ ضمیر حیدر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ تمام تر پروسیس کو؟ اگر آج یہ تمام پروسیس نہیں ہوتا تو پھر 8 فروری کا جو الیکشن ہونے کا جو ایک دن ڈیسائیڈ کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، تو الیکشن ہو پائیں گے پھر 8 فروری کو؟ دیکھیں، حافظ احسان احمد صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت بال جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ بات یہ ہے کہ ملک اتنے ایک کرٹیکل جنکچر پہ آ کے کھڑا ہوا ہے اور انتخابات کو جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ واحد ملک میں سیاسی استحکام اور اوور آل پاکستان ملک کے لیے استحکام اور پھر معاشی استحکام کے لیے 8 فروری کا دن بہت اہم ہے۔ تو کون سی ایسی چیز معنی رکھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اپنی اس دفعہ کی ونٹر ویکیشن جو ہے چھوڑ دیں اور ان چیزوں کو اگلے 2 دن میں ٹیک اپ کریں اور ان کو کنکلوڈ کریں، کیونکہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا اور جو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی غیر موجودگی میں یہ معاملات جو ہیں حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، لیکن جس طرح ہمارے رپورٹر ابھی بتا رہے تھے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں چیف جسٹس آف پاکستان کا ہونا ضروری ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس شاید وہ اس طرح ٹیک اپ نہیں کر سکتے اور ایک ہی رجسٹری کام کرے گی اور وہ اسلام آباد میں ہوگی سپریم کورٹ میں۔ تو ایک تو یہ ہے معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو بلا لینا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ جناب، اگر مطلب جمہوریت کی روح جو ہے وہ ہے کہ جی جس کی میجورٹی ہے وہی فیصلہ کرے گی، تو پھر میجورٹی کا ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں کیا ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ جی اگر ڈی آر اوز آر اوز کے ساتھ الیکشن کیے جا سکتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر فائنل ہے، تو پھر تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اب اپیلیں جائیں گی، لگیں گی، ڈیٹ فکس ہوں گی، 18 تاریخ کا انتظار ہے، اس دن فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن دیتا ہے نہیں دیتا ہے، تو یہ بہت سارے ifs and buts جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ تو اچھا ضمیر حیدر صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تو سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے اور ان کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر وہ کر کے اور پھر 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس کو حتمی طور پر یہ فیصلہ ہو جائے، کل تک یہ مکمل کر لیے، اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟
دیکھیں یہ کام اس وقت مینڈیٹری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. سپریم کورٹ صرف اور صرف کسی نہ کسی اپیل کو انٹرٹین کر سکتا ہے. سیاسی جماعتیں اپیل کریں گی، وہ ان کو انٹرٹین کریں گی. اب سپریم کورٹ کا پاکستان کا یہ کام نہیں ہے. ہاں کسی اپیل کے اندر وہ کسی کا سیٹلمنٹ کروانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ آؤٹ آف دا کورٹ جا کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں، اگر آپ کا معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، بٹ ادر وائز اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. یہ اس وقت جو موجود ہیں صدر پاکستان وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن مینڈیٹری جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جاب ہے اس وقت، اور وہی اس کیوس سے نکال سکتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا کوشچن جو ہے جو اس لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن میں آیا ہے، اس کے بعد اب فل بینچ جو بننے جا رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک فیصلے کا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کو لیڈ لینی پڑے گی اس تمام صورتحال میں. اور اگر معاملات سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی 1-2 دن یا 3-4 دن کوئی فلائٹ ڈیلے کر سکتے ہیں. اللہ رحم کرے تو کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی اگر نہ ہو تو ان کو یہ کر لینا چاہیے. جی ضمیر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ماہر قانون حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کی جانب سے جب یہ فیصلہ دیا گیا تھا 8 فروری کا، تو الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ صدر پاکستان کے پاس جائیں اور تاریخ کا ڈیسائیڈ کریں اور پھر آئیں اور پھر بتائیں، اس طرح کے آرڈر جاری کیے گئے، تو اب بھی یہ صورتحال بن سکتی ہے کہ کوئی متفقہ طور پر کوئی بات کی جائے؟ Please hold on. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے رہنما استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اوان صاحبہ. فردوس صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا. فردوس صاحبہ آپ بھی فریق بننے جا رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں تمام تر معاملات کو؟ دیکھیے یہ سوشل میڈیا پارٹی جو الیکشن کا سن کے بعد حواس ہو چکی ہے اور اس نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کر کے اس الیکشن کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ الٹیمیٹلی الیکشن کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. تو لہٰذا استحکام پاکستان پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے جہانگیر صاحب کی قیادت میں کہ ہم اس سازش کو قانونی اور آئینی ہاتھوں سے روکیں گے، اور قانونی اور آئینی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے نہ صرف ہم اس سازش کو بے نقاب کریں گے بلکہ عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ڈالنے کی یہ جو کوشش ہے وہ اس کو ہم سبوتاژ کریں گے. اور 8 فروری کو ہونے والی جو ووٹ کی طاقت سے ایک الیکٹورل کانفرنس شروع ہونا تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم مورچے پہ عوام کے حقوق کے ضامن بن کے، ان کے رائٹ کے کسٹوڈین بن کے، ان کے حقوق کے دفاع کے لیے، ووٹ کے حق کے رائے دہی کے دفاع کے لیے آئینی جنگ لڑیں گے. اور الیکشن کمیشن نے جو روڈ میپ دیا ہے اور آنے والے الیکشن کے لیے جو 8 فروری کی تاریخ رکھی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم آئینی مورچے پہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ کریں گے.